رو رہا تھا بیٹھ کر شیطان کے فٹ پاتھ پر، حضرت انسان نے مجھ کو ہی دھوکہ دے دیا، حضرت انسان نے مجھ کو ہی دھوکہ دے دیا۔ سامنے بلڈنگ کھڑی ہے جو نئی 9 منزلہ، سامنے بلڈنگ کھڑی ہے جو نئی 9 منزلہ، میرے پیسوں سے بنا کر فضل ربی لکھ دیا، میرے پیسوں سے بنا کر فضل ربی لکھ دیا۔ اور ہمارے خامخواہ حیدرآبادی جو ہے انتقال ہوا بیچاروں کا، ان کی جو ہے تمام شاعری، اس میں شک نہیں بیچارہ ان کا ایک مزاح کا ایک ہی پہلو تھا، ہمیشہ بیوی کو نشان ملامت بناتے تھے، یہ ظلم ہے عورتوں کے اوپر، لیکن مذاق کے لیے چل جاتا ہوں۔ تو ایک دو ان کے وہ سنتے چلیے چوبے کہتے ہیں، چوا کہتے ہیں کہ لو میری کس لیے بڑھاتے ہو، لو میری کس لیے بڑھاتے ہو، ایک نکاح اور کیوں پڑھاتے ہو، لو میری کس لیے بڑھاتے ہو، ایک نکاح اور کیوں پڑھاتے ہو، جس نے پہلے ہی خودکشی کی ہے اسے سولی پہ کیوں چڑھاتے ہو، اسے سولی پہ کیوں چڑھاتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنی تباہی کر لو، اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنی تباہی کر لو، عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو، عمر باقی جو بچی ہے اسے عادی کر لو، خواہ خود کو غم و رنج کا عادی کر لو، خواہ خود کو غم و رنج کا عادی کر لو، خودکشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو۔ اچھا صاحب آئیے، ایک چیز میں بتاتے چلتا ہوں، وقت کی بالکل تنگی ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کلاسز شروع کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعوت دیتا ہوں میں۔ اور دوسری ایک اہم ترین بات بتانا چاہتا ہوں کہ عثمانیہ کی 100 سالہ تقریب ہو رہی ہے یہاں پر چاندنی میں، مئی 21 کو، تو پلیز آپ لوگ عثمانیہ سے ہو یا نہ ہو، وہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، یقیناً آپ لوگ اس پہ آئے ہیں، اور جو ہے نا وائس چانسلر آ رہے ہیں، ایمبیسڈر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ بڑا اچھا رہے گا۔ دیکھیے آپ اقبال اور غالب کا دیکھیے اب ٹرانزیشن جو ہوا، عبد القادر اقبال کے بڑے گہرے دوست تھے، اور ان کا احسان امت پہ اتنا ہی ہے جتنا اقبال کا عبد القادر، کیونکہ ایک پوائنٹ پہ آ کے لندن میں اقبال نے کہہ دیا تھا عبد القادر سے کہ میں اب شاعری چھوڑ دے رہا ہوں، تو عبد القادر نے کہا نہیں اقبال، یہ میری خواہش ہے کہ تم جاری رکھو، کیونکہ اس سے امت کا بہت فائدہ ہوگا، انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ چھوڑا تھا آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ کے اوپر، تو آرنلڈ نے کہا کہ جو کہہ دیں گے میں مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ جانے کے بعد انہوں نے آرنلڈ سے کہا عبد القادر نے کہ بھائی ذرا ان کو سمجھاؤ، یہ شاعری ترک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ سے کافی ان کو محبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ اقبال جو تھوڑا بہت پڑھا ہوں میں تم سے، تم تو اتنے ذہین آدمی ہو کہ تمہارے یہاں پہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کے لیے ہم کو 2 ایڈوائزر رکھنا پڑتے ہیں، کیونکہ ایک ایڈوائزر تمہارے لیے بس اور وہ جو تم لکھ رہے ہو اتنا اوریجنل ہے کہ وہ ان کے بھی ذہنوں سے باہر ہے۔ جو انہوں نے لکھا تھا کہ رموز بے خودی، اسرار خودی اور رموز بے خودی، وہاں لکھا تھا انہوں نے، فارسی نظمیں ہیں، تو اس کا ترجمہ نکلسن نے انگریزی اور جرمنی زبان میں کیا، جو بہت ہی پاپولر ہوا تھا۔ تو انہوں نے لکھا، عبد القادر نے یہ دیباچے میں لکھ رہے ہیں اقبال اور غالب کے بارے میں، کہ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا، اور جس کے بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیان پھر وجود میں آئیں گے اور ادب اردو کے فروغ کا باعث ہوں گے۔ مگر زبان اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر اسے نصیب ہوا، یہ 1925 یا 24 کے قریب لکھ رہے ہیں، جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کے اردو دان دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی شہرت روم اور ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی ہے۔ غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا، تناسخ کا ریانکارنیشن کا قائل ہوتا، تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے ان کی روح کو عدم میں بھی جا کر چین سے نہ رہنے دیا، اور مجبور کر دیا کہ وہ پھر کسی جذب خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کریں۔ اس نے پنجاب کے گوشے میں، جسے سیالکوٹ کہتے ہیں، دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔
انہوں نے لکھا تھا. حالانکہ بہت سارے ڈفرینسز ہیں اقبال اور غالب میں، مگر ان جنرل وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال خود غالب کو جو نظم لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں. جہاں لکھنے کا جو لطف ہے نا، میں کمپیٹ نہیں کر سکتا تیرے سے، غالب سے. لیکن آپ جو اس کا ذہن تھا جو غالب کا جینیس، ایک آخری زمانے میں اس نے ایک شعر لکھا تھا. آخری زمانے میں اس نے ایک شعر لکھا تھا، بس 5 منٹ. بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، میری جو سوچ کی جو دھار ہے، میری جو خیالات کی بلندی ہے، وہ غزل کا میڈیم اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ناکافی ہے. غالب بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے اس وقت میرے بیاں کے لیے، کچھ اور چاہیے اس وقت میرے بیاں کے لیے. وہاں غالب نے چھوڑا تھا، وہاں سے اقبال نے اس کو پکڑا. دیکھیے جہاں غالب نے چھوڑا تھا نا، وہاں سے اس کو پکڑا. سنیے آپ کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا. سما سکتا، پہنا کہتے ہیں واسٹسٹ آف دس یونیورس. میرا جو سودا ہے، میری جو جنون ہے، میرے جو خیالات کی بلندی ہے، یہ کائنات ناکافی ہے اس کے لیے. سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنون شاید تیرا اندازہ ہے صحرا. خود ہی سے اس طلسم میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے پیمانے، وہاں ساقی نہیں پیدا یہاں بے ذوق ہے صحبا. حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا. آواز آئی کہ آشوب قیامت سے کیا کم ہے، گرفتہ چینیاں احرام مکی خفتہ دربہ تھا. نہ ایران میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فخر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسریٰ. وہ بندے فخر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسریٰ. لکر جبریل تو تلقین میرے جب عشق و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. وہ دانائے سہول ختم الرسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.